السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک۔ تو آپ کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں عید کے دن کی، کیونکہ عید کا دن بہت بیزی ہوتا ہے اور انجوائے کا بھی ہوتا ہے۔ تو صبح صبح جب اٹھے تو بچوں کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم چینج کریں، تو تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا سا بریک فاسٹ کھایا، اور اس میں چونکہ آپ کو پتہ میٹھا ہی ہوتا ہے، تو کھانے کے بعد حمزہ نے تو چینج کر لیا، فاطمہ نے بھی کر لیا، اور زینب نے بھی کرنا تھا، تو مجھے کہنے لگی آپ پہلے مہندی لگوا لو اماں، پھر اس کے بعد میں نے چینج کرنا ہے۔ اور ان دونوں کو دیکھیں جی کھیل رہے ہیں، اور ساتھ میں ان دونوں نے میس بھی بنایا ہوا تھا ساتھ ساتھ، کیونکہ ارلی صبح جب اٹھتے ہیں بچے تو بہت کچھ کرتے ہیں پھر۔ تو تھوڑا سا فارغ ہونے کے بعد ہسبینڈ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور ساتھ میں زین بھی عید کی نماز۔ تو ہم عورتیں پتہ ہے یہاں یو کے میں کچھ عورتیں جاتی ہیں جن کے بالکل نزدیک مسجد ہے، اور دور ہونے کی وجہ سے پھر ہم نہیں جاتے، گھر میں ہی کہتے ہیں 2 نفل پڑھ لیں تو عید کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ نند کی بیٹی آئی تھی، تو اس نے جب دیکھا کہ زینب مہندی لگا رہی ہے تو اس نے کہا مجھے بھی لگا دیں، تو وہ بھی زینب سے مہندی لگوا کے گئی۔ تو بہت خوش ہوئی مہندی لگوا کے، اور زینب لاسٹ ٹائم بھی زینب نے لگائی تھی، لیکن اس ٹائم زینب جو ہے نا تھوڑی سی ایکسپرٹ ہوتی جا رہی ہے، اور بہت خوش تھی زینب بھی کہ میں نے سب کو مہندی لگائی ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا، اور سب نے میری مہندی پسند بھی کی۔ تو جی ہمارا کام جو ہوتا ہے لیڈیز کا کوکنگ کا، بس عیدی کے دن ہم عورتوں کا سارا دن کچن میں ہی گزر جاتا ہے، اور مجھے چونکہ دعوت کرنی ہوتی ہے اپنی سسٹر ان لاز کی، تو اس لیے ان کو بلواتی ہوں اپنے گھر میں، وہ یہاں پہ آتے ہیں، تو اس لیے میرا جو کام ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ میں نے رات میں کر لیا تھا کیک وغیرہ کا، کچھ جو مجھے کرنا تھا مکسنگ وغیرہ، تو اس لیے صبح اٹھ کے تو چاول اور روسٹ وغیرہ اور چکن ونگز یہ سب کچھ مجھے کرنا تھا، اور یہاں پہ الحمدللہ سے چاول تو میرے بہت اچھے سے بن گئے تھے، اور ساتھ ساتھ میں نے روسٹ بھی رکھا ہوا تھا، جو لیگز تھی اور ڈرم سٹک تھی، لیگ نہیں تھی میں خود یہاں پہ اٹک رہی ہوں۔ تو ڈرم سٹک تھی، اور ساتھ میں چکن ونگز تھے، اور اس کے ساتھ جی تھا جیسے کہ جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیخ کباب تھے، جو کہ بہت ہی یمی اور مزے کے بنے تھے، اور چونکہ یہ بنتے ہی صرف ہر عید پہ ہیں، اس کے علاوہ نہیں بنتے پورے سال میں، آدھا سال تو یہاں پہ آدھے سے زیادہ سردی میں گزر جاتا ہے، اور سمر کے مہینے جو ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں انجوائے کر لیں۔ تو یہاں پہ کھانا الحمدللہ سے زیادہ جو تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا، اور مہمان آ چکے تھے، اور مڈل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اتنی بڑی جار رکھا ہوا ہے ڈرنک کا، اور یہ بنایا تھا ہم نے مکٹیلز ڈرنک، جو کہ بہت ہی نائس اور ٹیسٹی ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے اس کو رکھنا کس پہ ہے، اور پھر میرے ہسبینڈ نے جگاڑ لگائی ہنڈیا رکھ کے، تو اس کے اوپر ہم نے اس کو رکھ دیا، لیکن چل گیا تھا۔ کبھی کبھی عید پہ نا سمجھ نہ آئے جلدی میں تو یہ بھی کام کرنے پڑتے ہیں، اور ایسا فن ہونا نا زندگی میں بہت ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں، تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ٹیبل لگائی، کھانے رکھا سارا، اور مہمانوں نے کھانا سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ، کیونکہ میری جو جٹھانی ہے اس کی فیملی اور میری نند کی فیملی یہ دونوں ہی آتے ہیں، تو جٹھانی کی فیملی جو ہے وہ آئی تھی، اور نند کی فیملی جو ہے نا وہ نہیں آئی تھی ابھی، تو اس لیے پہلے ان سے کہا کہ ایک فیملی پہلے کھا لے، پھر انشاءاللہ دوسری فیملی آئے گی تو اس کا انتظام کرے گا، اور سارا دن آپ کو پتہ ہے عید پہ یہی گزر جاتا ہے۔ اور کباب اتنے ٹیسٹی اس دفعہ بنے تھے، سب نے بہت پسند کیے، جوسی سے، ربڑی سے، آپ کو پتہ ہے یہ چوئی سے ہوتے ہیں جیسے ربڑی سے، لیکن بنے بھی بہت اچھے تھے۔ باقی کھانا جیسا بھی بنا تھا اللہ کا شکر ہے سب نے پسند کیا تھا، اور جب کباب بن رہے تھے تو ان کو دیکھ کے جب ان کی اسمیل اٹھتی ہے تو دل کرتا ہے سارا ہی اٹھا کے کھا لو، اور عیدی کے دن کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، خاص کر ہم عورتوں کو، بس بنانا کھلانا، اور سارا دن کھڑے ہو کے گزر جاتا ہے کچن میں یا باربیکیو پہ، آپ جہاں بھی کھڑے ہو بس کھڑے ہی ہونا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ ٹائم تقریباً ہو چکا تھا 4 کا، نیلی 4 o'clock ہونے والے تھے، اور دن جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا تھا، اور ہم نے یہاں پہ چکن ونگز کو بھی رکھا تھوڑا سا، لیکن میرے دل میں تھا کہ یہ سوکھ جائیں گے یہاں پہ، اور کون بھی بنائے تھے، کوئل پہ بنے ہوئے کون بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ اور جب مہمانوں نے کھانا کھا لیا سب فارغ ہو کے، پھر ہم نے فیملی کھانا کھایا، اور یہ دیکھیں جی واقعی یہ ڈرنک مکٹیل سے نکلتا بڑے مزے کا تھا، ڈرنک کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست تھا، لیکن جو جگاڑ لگایا ہسبینڈ نے وہ بھی بڑا زبردست تھا۔ تو اس کے بعد جب مہمان چلے گئے تھے تو بچے کہہ رہے تھے ہم نے ڈیزرٹ کھانا ہے باہر سے، ظاہر ڈنر تو کر لیا ہے، کیک میں نے بنایا تھا وہ سب نے ذرا سا اسی وقت کھا لیا تھا تھوڑا سا، اور پھر یہاں پہ وفلز
ڈیزرٹ اور اس کے ساتھ رس ملائی اور گلاب جامن اور آئس کریم کا سارا ملک شیک منگوا کے تو بچوں نے بھی انجوائے کیا۔ عیدی کا دن شام میں ہی صحیح تھوڑا سا انجوائے کر لیا، لیکن یہ ہے کہ باہر جانا عیدی کے دن پہ نیکسٹ ڈے پہ ہم جا سکتے ہیں، اس دن جانا تھوڑا سا نا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ عیدی کے دن سارے تھک بھی جاتے ہیں اور شام کو باہر جانا پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور حمزہ یہاں پہ اپنا انجوائے کر رہا ہے ڈیزرٹ، جو کہ بڑے جوش سے کھا کے۔ تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، پسند آئی ہو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں کسی اور نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔